اس ویڈیو میں آپ کو پاک فوج میں آفیسرز یا کیڈٹس کی رجسٹریشن کے مکمل طریقہ کار سے آگاہ کروں گا۔ مختلف کورسز کے لیے یہ رجسٹریشن وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے۔ لانگ کورس ایک مستقل کورس ہے اور اس کی رجسٹریشن ہر سال اپریل اور اکتوبر کے مہینوں میں ہوتی ہے۔ ٹی سی سی یا ٹیکنیکل کیڈٹ کورس بھی ایک مستقل کورس ہے اور اس کی رجسٹریشن سال میں ایک مرتبہ عموماً فروری کے مہینے میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اضافی شارٹ کورسز ضرورت پڑنے پر آرگنائز کیے جاتے ہیں۔ ان تمام کورسز کی ایڈورٹیزمنٹ، تفصیلات اور رجسٹریشن پاک آرمی کی ویب سائٹ www.joinpakarmy.gov.pk پہ ہوتی ہے، لہٰذا کینڈیڈیٹس وقتاً فوقتاً اس ویب سائٹ کو چیک کرتے رہیں۔ جب بھی کسی کورس کی رجسٹریشن کھلتی ہے تو عموماً یہ رجسٹریشن 5 ہفتے تک جاری رہتی ہے۔ جب بھی آپ کسی کورس رجسٹریشن کی تفصیلات پہ کلک کریں گے تو وہاں سب سے اوپر کورس کا نام نظر آئے گا۔ اس کے نیچے پہلے حصے میں فار کورس ڈیٹیلز کلک ہیئر، دوسرے حصے میں فار رجسٹریشن کلک ہیئر اور تیسرے حصے میں فار ایگزام سلپ کلک ہیئر لکھا نظر آئے گا۔ اور آخر میں لاسٹ ڈیٹ آف رجسٹریشن بھی بتائی جاتی ہے۔ جب آپ کورس ڈیٹیلز پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کورس کی تمام تفصیلات اور ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا اوپن ہو جاتا ہے۔ اس ڈاکومنٹ کو آپ نہایت تسلی سے پڑھیں اور اہم پوائنٹس کو نوٹ کر لیں۔ جب آپ فار رجسٹریشن کلک ہیئر پہ کلک کریں گے تو رجسٹریشن فارم پاکستان ملٹری اکیڈمی آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا۔ اس فارم کا پہلا حصہ پرسنل انفارمیشن ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کورس والے کالم میں اس کورس پہ کلک کرنا ہے جس کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ٹیسٹنگ سینٹرز پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے بہت سی آپشنز کھل جائیں گی۔ ان سلیکشن سینٹرز میں راولپنڈی، لاہور، ملتان، پشاور، حیدرآباد، کراچی، کوئٹہ، گلگت، فیصل آباد، خوزدار، ڈی آئی خان اور پنو عاقل شامل ہیں۔ آپ نے اس سلیکشن سینٹر پہ کلک کرنا ہے جہاں آپ اپنا پریلیمنری ٹیسٹ دینا چاہیں۔ اس کے بعد نام والے کالم میں آپ اپنا نام لکھیں، ڈیٹ آف برتھ میں اپنی تاریخ پیدائش لکھیں، کینڈیڈیٹ CNIC میں اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھیں، ویریفائی CNIC میں اپنا شناختی کارڈ دوبارہ لکھیں، فادرز نیم میں اپنے والد کا نام لکھیں، فادرز CNIC میں اپنے والد کا شناختی کارڈ نمبر لکھیں۔ فادر پروفیشن کیٹیگری پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے بہت سی آپشنز کھل جائیں گی۔ ان آپشنز میں بزنس مین، پرائیویٹ جاب، گورنمنٹ جاب، سرونگ آرمی، ریٹائرڈ آرمی، شہید آرمی، ان سروس ڈیتھ آرمی، سرونگ ایئر فورس، ریٹائرڈ ایئر فورس، سرونگ نیوی، ریٹائرڈ نیوی، شہید ایئر فورس اور شہید نیوی شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کیٹیگری میں بھی آپ کے والد کا پروفیشن نہیں آتا تو سب سے آخر میں دی گئی کیٹیگری ادرس کو کلک کریں۔ فادرز پروفیشن ڈیٹیلز میں اپنے والد کے پیشے کی ایگزیکٹ ڈیٹیل لکھیں۔ اگلے 4 کالم فادرز رینک، فادرز آرمی نمبر، فادرز ریجیمنٹ اوبلیک کور اور فادرز پیرنٹ یونٹ ان کینڈیڈیٹس کے لیے ہے جن کے والد یا تو آرمڈ فورسز میں نوکری کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں۔ فادرز رینک میں اپنے والد کے رینک پہ کلک کریں۔ فادرز آرمی نمبر میں اپنے والد کا نمبر لکھیں۔ فادرز ریجیمنٹ اوبلیک کور میں اپنے والد کی ریجیمنٹ یا کور کا نام لکھیں۔
فادرز پیرنٹ یونٹ میں اپنے والد کی یونٹ کا نام لکھیں۔ فادرز اسٹیٹس میں الائیو یا ڈیسیزڈ کی آپشن ہے۔ اگر آپ کے والد زندہ ہیں تو الائیو کو کلک کریں، اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو ڈیسیزڈ کو کلک کریں۔ فادرز انکم میں اپنے والد کی ماہانہ تنخواہ پہ کلک کریں۔ اگر آپ کے والد فوت ہو چکے ہیں تو پلیس آف ڈیتھ میں ان کی فوتگی کی جگہ اور فادرز نیچر آف ڈیتھ میں ان کی فوتگی کی وجہ لکھیں۔ اگلے دو کالم پلیس آف آپریشن اور فادرز ٹائپ آف انجری ان کینڈیڈیٹس کے لیے ہے جن کے والد مسلح افواج میں کسی ایکٹیو آپریشن میں یا تو شہید ہوئے یا زخمی ہوئے۔ پلیس آف آپریشن میں اس آپریشن کی جگہ لکھیں اور فادرز ٹائپ آف انجری میں میجر انجری یا مائنر انجری کریکٹ آپشن کو کلک کریں۔ مدرز نیم میں والدہ کا نام اور مدر CNIC میں والدہ کا شناختی کارڈ نمبر لکھیں۔ جب آپ مدرز پروفیشن کیٹیگری پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے بہت سی آپشنز کھل جائیں گی۔ آپ کی والدہ کے پیشے سے ریلیٹڈ آپشن پہ کلک کریں۔ مدرز پروفیشن میں اپنے والدہ کے پیشے کی ایگزیکٹ ڈیٹیل لکھیں۔ اگلے 4 کالم مدرز رینک، مدرز آرمی نمبر، مدرز ریجیمنٹ کور اور مدرز پیرنٹ یونٹ ان کینڈیڈیٹس کے لیے ہے جن کی والدہ یا تو آرمڈ فورسز میں نوکری کر رہی ہیں یا کر چکی ہیں۔ مدرز رینک میں والدہ کے رینک پہ کلک کریں۔ مدرز آرمی نمبر پہ والدہ کا سرکاری نمبر لکھیں۔ مدرز ریجیمنٹ / کور میں والدہ کی ریجیمنٹ یا کور کا نام لکھیں اور مدرز پیرنٹ یونٹ میں والدہ کی یونٹ کا نام لکھیں۔ مدرز اسٹیٹس میں الائیو یا ڈیسیزڈ کی 2 آپشنز ہیں۔ اگر آپ کی والدہ زندہ ہیں تو الائیو پہ کلک کریں، اگر آپ کی والدہ فوت ہو چکی ہیں تو ڈیسیزڈ پہ کلک کریں۔ مدرز انکم والے کالم میں اپنی والدہ کی ماہانہ تنخواہ والی آپشن پہ کلک کریں۔ فادرز ایجوکیشن میں اپنے والد کے تعلیمی معیار والی آپشن پہ کلک کریں۔ مدرز ایجوکیشن میں اپنی والدہ کے تعلیمی معیار والی آپشن پہ کلک کریں۔ سبلنگز والے کالم میں اپنے بہن بھائیوں کی تعداد لکھیں۔ فیملی انکم والی آپشن میں اپنے والد اور والدہ دونوں کی ملا کے جو کل تنخواہ بنتی ہے اس آپشن پہ کلک کریں۔ جب آپ ڈومیسائل والی آپشن کو کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے تمام ڈسٹرکٹس اوپن ہو جاتے ہیں۔ اپنے ڈومیسائل والے ڈسٹرکٹ پہ کلک کریں۔ ڈسٹرکٹ والے کالم میں اس ڈسٹرکٹ پہ کلک کریں جہاں آپ کی مستقل رہائش ہے۔ پروونس والے کالم میں اپنے صوبے والی آپشن پہ کلک کریں۔ پوسٹل کوڈ میں اپنے شہر کا پوسٹل کوڈ لکھیں۔ تحصیل میں اس تحصیل پہ کلک کریں جہاں آپ کی مستقل رہائش ہے۔ ایڈریس والے کالم میں اپنا وہ ایڈریس لکھیں جہاں آپ آج کل رہائش پذیر ہیں۔ پرماننٹ ایڈریس میں اپنا مستقل پتہ لکھیں۔ اگر آپ مرد ہیں تو جینڈر کے کالم میں میل پہ کلک کریں ورنہ فیمیل پہ کلک کریں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو میرٹل اسٹیٹس میں میرڈ والے آپشن پہ کلک کریں، ادروائز ان میرڈ والی آپشن پہ کلک کریں۔ ریلیجن میں اگر آپ مسلمان ہیں تو مسلمان پہ کلک کریں، اگر آپ غیر مسلم ہیں تو نان مسلم پہ کلک کریں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو سیکٹ والی آپشنز میں شیعہ یا سنی جو بھی آپ کی سیکٹ ہے
اس پہ کلک کریں۔ اگر آپ غیر مسلم ہیں تو نان مسلم والے کالم میں دیے گئے مذاہب میں سے اپنے مذہب پہ کلک کریں۔ کاسٹ والی جگہ پہ اپنی ذات لکھیں۔ موبائل نمبر والے کالم میں اپنا موبائل نمبر لکھیں۔ ای میل والے کالم میں اپنا ای میل ایڈریس لکھیں۔ اپیرنس اسٹیٹس میں 3 آپشنز دی گئی ہیں۔ اگر آپ اس سے پہلے آئی ایس ایس بی میں اپیئر نہیں ہوئے تو فریش کینڈیڈیٹ والی آپشن پہ کلک کریں۔ اگر آپ اس سے پہلے آئی ایس ایس بی میں اپیئر ہو چکے ہیں تو اپنے کنسرنڈ آپشن پہ کلک کریں۔ پریویسلی اپلائیڈ ان میں اس کورس کا نام لکھیں جس کے لیے آپ پہلے آئی ایس ایس بی کے لیے جا چکے ہیں۔ ایپلیکینٹ سرونگ اسٹیٹس میں اگر آپ آرمی، نیوی یا ایئر فورس میں جاب کر رہے ہیں تو اپنے آپشن پہ کلک کریں، ورنہ نو پہ کلک کریں۔ اگلے 4 کالم پاسپورٹ نمبر، ٹائپ آف پاسپورٹ، ڈیٹ آف پاسپورٹ ایشوینس اور پلیس آف پاسپورٹ ان کینڈیڈیٹس کے لیے ہے جن کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے۔ پاسپورٹ نمبر میں اپنا پاسپورٹ نمبر لکھیں۔ ٹائپ آف پاسپورٹ پہ جب آپ کلک کریں گے تو اپنے پاسپورٹ کی قسم والی آپشن پہ کلک کریں۔ ڈیٹ آف پاسپورٹ ایشوینس میں اپنے پاسپورٹ کے ایشو ہونے کی تاریخ لکھیں اور پلیس آف پاسپورٹ میں اس جگہ کا نام لکھیں جہاں سے آپ کو پاسپورٹ ایشو ہوا۔ اس فارم کا اگلا حصہ ایجوکیشنل ڈیٹیلز کا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی میٹرک کی تعلیم کی تفصیلات فراہم کرنی ہیں۔ اگر آپ نے میٹرک سائنس میں کیا ہے تو گروپ میں سائنس پہ کلک کریں، ورنہ آرٹس پہ کلک کریں، اور اگر آپ نے او لیولز کیا ہوا ہے تو او لیولز پہ کلک کریں۔ ریزلٹ اسٹیٹس میں کمپلیٹڈ پہ کلک کریں۔ رول نمبر میں اپنا رول نمبر اور پاسنگ ایئر میں اپنا وہ سال لکھیں جب آپ نے میٹرک مکمل کیا۔ مارکس آبٹینڈ میں حاصل کردہ مارکس لکھیں۔ ٹوٹل مارکس میں بورڈ کے کل مارکس لکھیں اور مارکس پرسنٹیج میں وہ پرسنٹیج لکھیں جو آپ نے حاصل کی۔ اسکول یا انسٹیٹیوٹ میں اس اسکول یا کالج کا نام لکھیں جہاں سے آپ نے میٹرک کی تعلیم حاصل کی۔ جب آپ بورڈ کی آپشن پہ کلک کریں گے تو بہت سی آپشنز کھل جائیں گی۔ اپنے کنسرنڈ بورڈ پہ کلک کریں اور اگر آپ نے او لیولز کیا ہوا ہے تو آپ آئی بی سی سی یا انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین پہ کلک کریں۔ اب آپ نے انٹرمیڈیٹ کی تفصیلات فراہم کرنی ہیں۔ گروپ میں آپ کے پاس اے لیولز، ایف اے، ایف ایس سی، آئی کام، آئی سی ایس اور ڈی اے ای کی آپشنز موجود ہیں۔ اپنی آپشن پہ کلک کریں۔ اگر آپ کا ریزلٹ آ چکا ہے تو ریزلٹ اسٹیٹس میں کمپلیٹڈ پہ کلک کریں، ورنہ ہوپ سرٹیفکیٹ پہ کلک کریں۔ بورڈ کا اپنا رول نمبر والے کالم میں لکھیں۔ پاسنگ ایئر میں وہ سال درج کریں جب آپ نے انٹرمیڈیٹ پاس کیا۔ مارکس آبٹینڈ میں حاصل کردہ مارکس اور ٹوٹل مارکس میں بورڈ کے کل مارکس لکھیں۔ مارکس پرسنٹیج میں حاصل کردہ مارکس کی پرسنٹیج لکھیں۔ اسکول یا انسٹیٹیوٹ میں اس کالج کا نام لکھیں جہاں سے آپ نے انٹرمیڈیٹ کی تعلیم حاصل کی۔ جب آپ بورڈ کی آپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے بہت سی مزید آپشنز کھل جائیں گی۔ اس میں سے اس بورڈ کے نام پہ کلک کریں جہاں سے آپ نے انٹرمیڈیٹ کی تعلیم حاصل کی۔ اگر آپ نے اے لیولز کیا ہوا ہے تو آپ آئی بی سی سی یا انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین پہ کلک کریں۔ اگر آپ نے بیچلرز کیا ہوا ہے تو تیسرے پیرا کو بھی فل کریں۔
اگر آپ نے بیچلرز نہیں کیا تو گروپ میں NA پہ کلک کریں. اگر بیچلرز کیا ہے تو اپنی ڈگری پہ کلک کریں. ریزلٹ اسٹیٹس میں اگر ریزلٹ آ چکا ہے تو کمپلیٹڈ پہ کلک کریں، ورنہ ہوپ سرٹیفکیٹ پہ کلک کریں. رول نمبر میں بورڈ کا رول نمبر لکھیں. پاسنگ ایئر میں وہ سال لکھیں جب آپ نے بیچلرز کی تعلیم مکمل کی. مارکس آبٹینڈ میں حاصل کردہ مارکس اور ٹوٹل مارکس میں یونیورسٹی کے کل مارکس لکھیں. مارکس پرسنٹیج میں حاصل کردہ پرسنٹیج لکھیں. CGPA میں حاصل کردہ GPA لکھیں. یونیورسٹی میں اس یونیورسٹی کا نام لکھیں جہاں سے آپ نے بیچلرز کی ڈگری حاصل کی. انسٹیٹیوٹ میں اس کالج یا انسٹیٹیوٹ کا نام لکھیں جہاں سے آپ نے بیچلرز کی تعلیم حاصل کی. ادر کوالیفیکیشنز میں اگر آپ کے پاس کوئی اور کوالیفیکیشن بھی ہے تو وہ کوالیفیکیشن والے کالم میں لکھیں. انسٹیٹیوٹ والی جگہ پہ اس انسٹیٹیوٹ کا نام لکھیں جہاں سے آپ نے یہ کوالیفیکیشن حاصل کی. جہاں پہ ہماری تعلیمی کوالیفیکیشنز کا اندراج بھی مکمل ہو جاتا ہے. آخر میں آپ ایک سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. I hereby declare that to the best of my knowledge and belief, the above information is correct. I realize that if any information given by me in this application form is false or incomplete, or if any of the original educational certificate is found to have been tampered or mutilated or fake, my application will be rejected and I will be liable to any disciplinary action considered necessary by GHQ. سرٹیفکیٹ کے شروع میں دیے گئے سفید ڈبے پہ کلک کریں. اس کے بعد انٹر کوڈ والے کالمز پہ آ جائیں. دیے گئے کوڈ کو انٹر امیج کوڈ ہیئر میں ٹائپ کریں اور آخر میں رجسٹر والے سبز ڈبے پہ کلک کریں. یہاں آپ کی رجسٹریشن کا عمل مکمل ہو جاتا ہے. رجسٹریشن کا عمل مکمل ہونے کے بعد کینڈیڈیٹ کو ایگزام سلپ کا انتظار رہتا ہے. وقتاً فوقتاً کینڈیڈیٹس کو چاہیے کہ وہ پاکستان آرمی کی اسی ویب سائٹ پہ ایگزام سلپ کے اسٹیٹس کو چیک کرتے رہیں. ایگزام سلپ میں آپ کو پریلیمنری ٹیسٹ کی تاریخ اور سلیکشن سینٹر کی لوکیشن سے آگاہ کیا جاتا ہے. امید ہے کہ یہ انفارمیشن آپ کے لیے مفید تھی.